جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مودی حکومت کی مسلمان دشمنی ایک بار پھر سامنے آئی ہے اور 38 مسلمانوں کو سزائے موت کے فیصلے کے بعد بی جے پی اس وقت جشن منا رہی ہے۔ اور یہ سب 38 مسلمان ہیں، یہ ہیں کون اور کس عدالت نے ان کو سزا سنائی؟ اور ایک حکمران پارٹی کا اس پورے فیصلے پر جس طریقے سے جشن منانا اور اس کو وائرل کرنا، یہ کیا ظاہر کر دیکھیں، رہا ہم نے اس سے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ جب جینوسائیڈ ہوتا ہے تو جینوسائیڈ کی 10 مختلف سٹیجز ہوتی ہیں۔ ان میں جو آخری سٹیج ہے 2، اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ قتل عام کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے آل انسٹیٹیوشنز کی، صحیح؟ جس میں جوڈیشری شامل ہوتی ہے، جس میں فوج شامل ہوتی ہے، جس میں اپنے گورنمنٹ شامل ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ڈینائل ہوتا ہے اس کا۔ یہ ڈینائل والے دیکھیں 26 جولائی 2008 کو یہ کوئی 21 کے قریب چھوٹے چھوٹے دھماکے ہوئے۔ یہ لنچ باکس کے دھماکے تھے، سائیکل پہ بم نصب کیا ہوا، لنچ باکس پہ بم نصب کیا ہوا، اور یہ تقریباً 21 جگہوں پہ احمد آباد میں ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کرناٹکا میں ہوئے، بہار میں ہوئے، باقی چیزوں پہ ہوئے، یہ سارے بنگلور میں بھی ہوئے تھے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے دھماکے، بڑا دھماکہ ہوتا تو خبر لگتی۔ اس کی بنیاد کے اوپر ہوا یہ کہ جیسے ہمارے ہاں میڈیا میں بڑا خاص ہے کہ فلاں نے ذمہ داری قبول کر لی، فلاں نے ذمہ داری قبول کر لی، ہم بھی کرتے ہیں۔ 9/11 پر فیشن بن گیا تھا، تو تمام انڈیا نے کہا کہ جو ہے لشکر انڈین مجاہد لشکر الجہاد الاسلامی جو ہے، انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ کوئی ویڈیو نہیں، کوئی آڈیو نہیں، انہوں نے اس کا ایک کہا کہ ہمیں ای میل آئی ہے، ای میل کہیں سے بھی جنریٹ کی سکتی ہے، ساری بات ایسی تو مسئلہ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جس وقت ایک بندے کو انہوں نے پکڑا جو فون کر رہا تھا کسی شخص کو، اور فون کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ کرناٹکا میں تو مزہ نہیں آیا، ادھر مزہ آ گیا بموں کا۔ اچھا، اس بندے کو انہوں نے پکڑا، اور اس 2 کی بات کہتے ہیں ہمیں لیڈ ملی ہے، اور انہوں نے مفتی عبدالبشیر اور مولانا مفتی عثمان ان ساروں کو پکڑا۔ تقریباً انہوں نے بے شمار گرفتاری کی، لیکن 77 لوگوں کے خلاف چالان درج ہوا۔ ان میں سے 28 جو تھے ان کو عدالت نے ایکوٹ کر دیا، اور 38 لوگ جو تھے ان کو سزائے موت ہوئی، اور 11 جو ہیں ان کو کہا گیا کہ عمر قید جو ہے۔ اب یہ گزشتہ 100 سال کی تاریخ میں دنیا کے کسی ملک میں کسی اقلیت جو ہے اس کی اتنی بڑی جو سزائے موت کی پہلی مثال ہے۔ 1-2 بھی ہوتی ہیں، وہ بھی بہت کم جیسے۔ ایون وار اینڈ ٹیرر کے اندر، عدالتی کارروائی کے اندر، کسی ایک کیس کے اندر 9/11 میں بھی اتنی سزا نہیں ہوئی نہیں، بلکہ بہت کم۔ پھانسی کی سزا جو ہے 7/7 میں بھی اتنی نہیں ہوئی، 9 3,000 بندہ مارا گیا تو نہیں ہوئی، حملے ہوئے، باقی جو ہوا باقی۔ عراق کی کورٹ کے اندر کیمیکل علی والا مقدمہ چلا ہے، صدام حسین والا مقدمہ چلا ہے، اتنی بڑی تعداد میں نہیں، اتنی بڑی تعداد میں سزائیں نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 38۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ 38 بندوں کو جو قتل کیا گیا ہے یہ سپریم کورٹ تک بھی ان کی سزا ختم ہو جائے گی، تو انڈیا کی عدالت میں اب یہ جرت ختم ہو چکی ہے۔ افضل گرو کے کیس کے بعد جس وقت آپ پورے کا پورا کیس پڑھیں کہ کوئی ایویڈنس نہیں ملتا، لیکن ہم عوامی ضمیر کو کرنے کے لیے۔ ایک اور میں عثمان صاحب بات بتاؤں، ہمارے ملک میں نا نارملی ایک بڑا تصور بنایا گیا کہ اگر سیکولر انڈیا ہوتا تو شاید یہ بہتر نہ ہوتا۔ انڈیا کا جو اینڈ آف انڈیا، میں نے اب بات بھی کی تھی، جب خوشونت سنگھ کی کتاب ہے، اس نے ثابت کیا ہے کہ انڈیا میں بی جے پی کو راستہ ہموار جو ہے وہ 35 سال کانگریس کی حکومت نے کیا ہے۔ جس ملک کے اندر مسلمان کو چھوڑیں 2 پرائم منسٹر جو ہیں اقلیتوں نے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے قتل کیے ہوں، اندرا گاندھی کو کیا اور راجیو گاندھی کو کیا، ٹیمل والوں نے قتل کیا، پرائم منسٹر کو قتل کیے ہوں۔ یعنی بالکل ویسے ہی جنہوں نے جنرل ڈائر کو قتل کیا تھا جلیانوالہ باغ کے اوپر، ویسے ہی انہوں نے بےانت سنگھ گاندھی کو قتل کیا تھا۔ اس ملک میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیکولرزم یا جمہوریت؟ ٹوٹل انڈیا ایک ہی ہے۔ سر قائد اعظم کی بات آج بھی سچ ثابت ہے، ہندو از انکوریجبل، ناقابل اصلاح ہے، ہم نہیں رہ سکتے اس کے ساتھ۔ چلے جی، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے، کچھ نئی خبروں، کچھ نئے تجزیات کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔